السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہوائیں اور قرآنی آیات کا تذکرہ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہواؤں ونڈس کا ذکر قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، کہیں نام لے کر اور کہیں نام لیے بغیر۔ ہوا کو عربی زبان میں ریح کہا جاتا ہے۔ اصل میں ریح چلنے والی ہوا ہوائے محترق کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع ریاح ہے۔ عام طور پر قرآن مجید میں جہاں لفظ ریح صیغہ واحد آیا ہے وہاں عذاب مراد ہے، جبکہ جہاں لفظ ریح صیغہ جمع آیا ہے وہاں رحمت مراد ہے۔ ہواؤں کی گردش ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمینی حیات کو جن لوازمات کے ساتھ مربوط و منسلک کیا ہے، ان میں ہواؤں کا مسلسل حرکت میں رہنا اور گردش کرنا بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ زمین کی سطح کی بناوٹ، خشکی و تری پہاڑ، پلیٹو میدان، صحرا، جنگلات وغیرہ۔ سورج کے لحاظ سے زمین کا فاصلہ اور تشریق اورینٹیشن مثلاً جیسے زمین کے محور کا ایک طرف کو جھکاؤ کو اور بہت سے دوسرے عوامل فیکٹرز ہواؤں کی گردش کا ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس سے انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کے لیے درکار تر و تازہ، حیات بخش اور صحت افزا ماحولیاتی نظام برقرار رہتا ہے۔ قرآن پاک نے ہواؤں کے گردشی نظام کو اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی قرار دیا ہے، چنانچہ سورۃ الجاثیہ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ مضمون سورۃ البقرہ کی آیت 164 میں بھی آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی عقل کی قوت کو کام میں لاتے ہیں، ان کے لیے دوسرے لاتعداد مظاہر ہستی کے ساتھ ساتھ ہواؤں کی گردش میں بھی اللہ کی معرفت کا وسیع سامان موجود ہے۔ یہ قرآن کا امتیازی وصف ہے کہ وہ عقل کو مخاطب اور اپیل کرتا ہے، اسے تحریک دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اسے ہر لمحے بیدار رکھے اور کام میں لائے۔ اس بات کو ایک عظیم المیہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کتاب جو ہر 2-3 سطر بعد عقل و فکر کو کام میں لانے کا تقاضا کرتی ہو، اس کے ماننے والے عقلی جمود اور فکری تعطل کا شکار ہو کر رہ جائیں اور نوبت یہاں تک جا پہنچے کہ خود اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں۔ بارآور ہوائیں سورۃ الحجر میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم ہی ہواؤں کو بارآور بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تم کو اس سے سیراب کرتے ہیں، اور یہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے ذخیرے جمع کر کے رکھتے۔ یہاں ایک خاص لفظ لواقح کا استعمال ہوا ہے۔ یہ لقح کے مادے سے ہے۔ لقح کے معنی حاملہ کرنے اور بارآور بنانے کے ہے۔ لواقح لقح کی جمع ہے، اس کے معنی ہوں گے بارآور کرنے والی ہوائیں۔ پودوں کو بھی بارآور کرتی ہیں اور بادلوں کو بھی۔ پودوں کو اس طرح کہ ان کے پھولوں کے نر تولیدی مادے زیرہ دانوں پولیجنس گرین کو مادہ حصوں پر لا کر ڈال دیتی ہیں۔ اس عمل کو سائنس کی زبان میں زرعی پولینیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مادہ حصہ بارآور فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے اور نشوونما پا کر پھل بنا دیتا ہے۔ بادلوں کو ہوائیں اس طرح بارآور کرتی ہیں کہ یہ سمندروں وغیرہ کی سطح سے آبی بخارات کو اٹھاتی ہیں اور انہیں جمع کر کے بادلوں کی شکل دینے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ یہاں یہ دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں، لہٰذا دونوں بیک وقت مراد بھی ہو سکتے ہیں۔ ہواؤں کا ایک اہم کام آبی بخارات کو اٹھانا، جمع کرنا اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانا ہے۔ سورج کی تپش جب سمندروں وغیرہ کی سطح سے پانی کو بخارات میں تبدیل کرتی ہے تو ہوا اپنی مسلسل حرکت کی وجہ سے انہیں اٹھاتی اور مجموعی طور پر عموماً کسی ایک سمت میں چلاتی رہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا میں آبی بخارات کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ آبی بخارات سے مکمل طور پر بھر جاتی ہیں۔ اس وقت وہ سائنس کی زبان میں پرسیر شدہ سپر سیچوریٹڈ کہلاتی ہیں۔ یہی وہ ہوا ہے جو بادلوں کی شکل اختیار کرتی یا پہلے سے موجود بادلوں کا حصہ بنتی ہے۔ ممکن ہے کہ اسی طرح کی ہواؤں کو بارآور ہوائیں کہا گیا ہے۔ بادل کیسے بنتے ہیں؟ پرسیر شدہ ہوا جب اوپر اٹھتی ہے تو اس میں پھیلاؤ ایکسپینشن ہوتا ہے، جس سے یہ ٹھنڈی ہونے لگتی ہیں۔ اس دوران آبی بخارات ہوا میں موجود گرد ڈسٹ کے باریک ذرات ایروسول پارٹیکلز پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے باریک قطرے ڈراپلیٹس وجود میں آتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے بادل کہا جاتا ہے۔ موافق حالات کے تحت باریک قطرے آپس میں مل کر بڑے قطرے بناتے ہیں، جو کہ مختلف عوامل پر انحصار کرتے ہوئے بارش، برف یا دوسری شکلوں میں زمین پر برستے ہیں۔
قرآن ریاح لواقیہ کی اصطلاح استعمال کر کے ہواؤں کے اس کردار کو واضح کر رہا ہے جو وہ بادلوں کے بننے اور برسانے میں ادا کرتی ہیں۔ ہم بھیجتے ہیں بارآور ہوائیں، پھر برساتے ہیں آسمان سے بارش۔ ہوائیں نباتات میں بارآوری، سائنسی زبان میں زرعی پولینیشن میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک پھول کے نر حصے سے زیرہ دانوں پولن گرینز کو اسی پھول یا کسی اور پھول کے مادہ حصے بیضہ دان اووری تک پہنچاتی ہیں، اور اسی طرح ایک صنفی پودوں میں نر پودے کے زیرہ دانوں کو مادہ پودے کی تولیدی حصوں تک پہنچاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو ہوائیں سر انجام دیتی ہیں۔ دنیا میں بے شمار نباتات، درخت، جڑی بوٹیاں اور دوسرے پودے ہیں جن میں اس عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے انسان مل کر بھی اس کام کا اربوں حصہ بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے کہ ہر وقت گردش کرتی ہوئی ہوائیں خاموشی سے اس کام کو سر انجام دیتی رہتی ہیں، اور اس طرح نباتات کے پھیلنے، پھولنے، پھیلنے اور نشوونما پانے کا باعث بنتی رہتی ہیں۔ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی اور حرکت دیتی ہیں۔ ہوائیں بادلوں کے بننے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ انہیں اٹھانے اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانے کا کام بھی کرتی ہیں۔ سورۃ الفاطر میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہوائوں کو بھیجتا ہے، پس وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس کو کسی مردہ خطے زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پس ہم اس سے اس زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ قرآن ہواؤں کے اس کردار کا حوالہ بھی دیتا ہے جو وہ کشتیوں کے چلانے میں ادا کرتی ہیں۔ مثلاً دیکھیے سورہ یونس اور سورہ شعراء۔ اس حوالے سے قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں سے نقل و حمل ٹرانسپورٹیشن کا کام لیتے تھے۔ ہوا کا توازن اگر بگڑ جائے اور وہ طوفان اور سائیکلون کی شکل اختیار کر لے تو نہ سمندری جہاز رانی ممکن رہے اور نہ ہوائی سفر۔ اس بحث کو سورۃ الروم کی آیت 46 پر ختم کرتے ہیں، جہاں ہواؤں کے چلنے کو اللہ کی ایک ایسی نشانی قرار دیا گیا ہے جس کے بہت سے فائدے اور حکمتیں ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو اپنے ابر رحمت کی خوشخبری دینے والی بنا کر، اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔